نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد۔ بعض احباب دوست نے بندشوں کے توڑ کے لیے حصول مقصد کے لیے کوئی ورد وظیفے کا مطالبہ کیا ہے، اور بعض نے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے کوئی ورد وظیفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، دشمنوں کے شر سے بچنا۔ دشمن ہے کون، پہلے یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا اور صریح اور بڑا دشمن ہے۔ اب شیاطین ہم جنات میں مانتے ہیں، انسانوں میں نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من الجنت والناس، شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی، یعنی شیاطین الجن اور شیاطین الانس۔ آج کل پستول سے، ریوالور سے، کلاشن سے وار کم کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جادو ٹونے، تویز دھاگے گنڈے سے کام کرتے ہیں، دشمن کو گرانے کی، فریق مخالف کو لتاڑنے کی کوشش جادو ٹونے کے زور پر کرتے ہیں۔ تو ایسے شریر لوگوں سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ مضبوط عقیدہ توحید والا اور مضبوط سنت والی زندگی۔ توحید و سنت یہ مدار نجات ہے، آخرت کی ہولناکیوں سے بھی یہ بچا سکتی ہے، تو دنیا کی پریشانیاں کیسے اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں۔ مضبوط عقیدہ توحید والا اور مضبوط عمل سنت والا یہ زندگی میں رکھیں۔ صبح و شام کی ادعیہ معصورہ، بالخصوص بیت الخلاء جانے اور نکلنے کی دعائیں، باقی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مضبوط عقیدہ رکھیں، کمزور عقیدے سے بچیں اور سنت والی زندگی اپنائیں۔ انشاءاللہ بہت سارے شریر جو دشمن ہیں وار کرتے رہیں گے، لیکن ان کا وار کارگر ثابت نہ ہوگا۔ تو دشمن وار کرتے ہیں، تو شیاطین بھی دشمن ہیں، اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جنات میں بھی شیاطین ہیں۔ بظاہر لگتا ہے اپنے کے روپ میں ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے روپ میں ہوتے ہیں، لیکن ہوتے مارے آستین ہیں۔ اب دو قسم کے دشمن ہیں، ایک اندر بیٹھا ہوا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرے شیاطین باہر سے کانوں میں زہر گھولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیا، آپ کے ساتھ فلاں کر دیا، آپ کے ساتھ فلاں کر دیا۔ انسان ساری زندگی کی بلائیاں مٹا دیتا ہے، ایک دو چند غلطیوں اس کے دل و دماغ میں ابھر کے آ جاتی ہیں، بس انہی غلطیوں کو وہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، حالانکہ بلائیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے احسانات بھی ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ کمال ہوتا ہے اندر شیاطین الجن کا، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور باہر کے جو شیاطین ہوتے ہیں کان بھرتے رہتے ہیں، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تیرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، فلاں ہوا فلاں ہوا، تو گھر بربادی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ان دو کے علاوہ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کے ذریعے سے وہ وار کرتے رہتے ہیں کہ اس عورت کا، اس مرد کا گھر برباد ہو جائے۔ یہ بندہ، یہ مرد، یہ عورت اپنی راستے پر دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میری اس دوڑ کے پیچھے کسی دشمن کا تیر ہے، میری یہ دوڑ کسی دشمن کی وار کی وجہ سے ہے، کہ میں اندھا دھند دوڑ رہی ہوں یا دوڑ رہا ہوں، اس کی منزل، اس کا اختتام اچھا نہیں ہے۔ کوئی دشمن ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بربادیاں ہو جائیں اور وہ خوش ہوں گے، بغلیں بجائیں گے، لیکن یہ بہت سارے شیاطین انسانی روپ میں بھی اور جنات کے روپ میں بھی جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بربادیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، اور جن لوگوں کے گھروں کے اندر ایسا ہو کا عالم ہے، انہیں چاہیے کہ ان شیاطین سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ورد وظائف رکھیں، اور اس طرف بھی توجہ دیں کہ بہت سارے دشمن جادو ٹونا، تویز دھاگا گھنڈا، اس طرف توجہ دے رہے ہیں، اور یہ آپ کا گھر برباد کرنے کے چکروں میں کہیں ایسا نہ ہو اسی راستے پر آپ دوڑتے جائیں اور آپ کا گھر برباد ہو جائے۔ ایک تو یہ، اور اس میں بچنے کی کیا ہے، حصار کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو آیت الکرسی سے بڑا حصار میرے ناقص علم میں اور نہیں ہے۔ ناقص علم کا اعتراف کرتے ہوئے یہ میں کہتا ہوں کہ آیت الکرسی سے بڑا حصار اور کوئی نہیں ہے، بہت بڑا حصار ہے۔ کم سے کم صبح و شام، نہیں تو روزانہ 21 دفعہ آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر پھونکنا چاہیے کہ یا اللہ شیاطین الجن اور شیاطین الانس، ان سارے دشمنوں سے یا اللہ میری حفاظت فرما۔ یہ تو ہے دشمنوں کے شر سے بچنے کا طریقہ۔ اور دوسرا، حصول مقصد کے لیے
اور بندشوں کے توڑ کے لیے ایک عمل عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عمل ہے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے بعد عشاء کی پہلی رکعت یعنی 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم، یہ پہلی رکعت میں 7 دفعہ، دوسری رکعت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد 7 دفعہ۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے جتنے نام بھی آتے ہوں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، جتنے بھی 2 4 10 20 50 یہ نام پڑھ کے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے آنکھیں بند کر کے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں 50 دفعہ یہ لفظ دہرانے ہیں کہ اے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کرنے والے میرے اللہ، میرا کام فلاں بندے تک پھنسا ہوا ہے، یا اللہ اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، تو انشاءاللہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ 50 دفعہ دہرانا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ عمل پورا ہو گیا۔ 7 دن مسلسل کرنا ہے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد آپ کو آپ کی گود میں ڈال دیں گے۔ اور میری طرف سے اجازت بھی ہے، خیر اجازتوں کے اندر بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، بہرحال فائدہ اللہ اسے دے، میں دعا بھی کرتا ہوں جو اچھی نیت کے ساتھ اس بات کو پھیلائے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دشمنوں کے شر میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد حصول اور رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں حصول مقصد میں۔ یہ ویڈیو ان تک، یہ پیغام ان تک، یہ آواز ان تک پہنچ جائے اور ان کا کام بھی ہو، آپ پھیلائیں گے تو انشاءاللہ اجازت کی تاثیر بھی آپ کو ملے گی، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اور لوگوں تک یہ بات آپ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں زیادہ تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے، چاہے جنات سے ہوں یا انسانوں سے ہوں، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے مقصدوں کو اپنی لامحدود خزانوں سے پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔